بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی پہلے پارے کے 5ویں رکوع کا ترجمہ اور ساتھ ہی اس کا خلاصہ بھی بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے، جو اوامر الہی کے بجا لانے اور اس کی تحمید و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں اور اس کے احکام کو ماننے میں مصروف رہتے ہیں، اور جو اس کے حکم سے بالکل پیچھے نہیں ہٹتے۔ خلیفہ سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، اور یہ کہنا کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، یہ غلط ہے۔ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ اس حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہی ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ مصلحت اور راجحہ جانتا ہوں جس کی بنا پر ان کی ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں وہ مصلحت، وہ راز جانتا ہوں ان کے پیدا کرنے پر جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء، شہداء، صالحین اور زہاد بھی ہوں گے۔ ذریت آدم کی بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گئے، اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کر لیا ہوگا۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتلا دیا تھا کہ وہ ایسے کام بھی کریں گے، یوں وہ کلام میں حذف مانتے ہیں، پر اس اصل راز اور اصل بات اللہ ہی کے پاس علم ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نام سکھا دیے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو جو نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا رکھے تھے تو وہ انہوں نے فرشتوں کے سامنے پیش کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم وہ نام بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے وہ لے کر فرشتوں سے پوچھے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو نے جتنا ہمیں علم دیا ہے ہم بس اتنا ہی کہہ سکتے اور بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم وہ نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی غیب ہے وہ صرف میں ہی جانتا ہوں، میرے علم میں ہے جو بھی ہے۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو یہاں فرشتے یہ سمجھ گئے کہ انسان ایسے ہی نہیں ہے اور دنیا ایسے ہی نہیں بن رہی، تو انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دوسری تکریم ہوئی تھی۔ سجدے کے معنی ہے اس کی انتہا یہ زمین پر پیشانی کا ٹیکا دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی۔ سجدے کا مقصد صرف تکریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کرنی تھی، یہ نہیں کہ آپ سجدہ کرنا کسی کو بھی جائز ہے یا آپ کر سکتے ہیں، جیسے آج کل مزاروں پہ درباروں پہ چلا ہوا ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کے حکم سے ہوا تھا، وہ بھی تکریم و فضیلت کے لیے، کیونکہ اصل سجدے کا مقصد اللہ کو ایک ماننا اور اس کا سجدہ کرنا، وہ تو صرف مقصد اللہ کے لیے ہی ہے۔ اور فرشتوں کے اور ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ وہ اس لیے سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے صرف اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے وہ بھی تکریم و فضیلت کے لیے کیا، کیونکہ یہ سجدہ اکرام اور تعظیم کے طور پہ تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور روندا گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اسی لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ابلیس جنات میں سے تھا لیکن اعزاز فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا اعزازاً۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کر کے اور جیسے بھی ہو کر وہ اس نے کر کے اعزاز پا لیا تھا ایک، وہ بھی آگے ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں کیسے اس نے اعزاز پایا تھا۔ تو اس لیے اعزازاً اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا۔ گویا حسد اور اسے اس بات کا حسد اور تکبر تھا کہ میں کوئی ایسا نہیں ہوں باقی فرشتوں کی طرح کہ میں ایک انسان کو سجدہ کروں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار سے وہ نکال دیا گیا، پھٹکار دیا گیا۔ یہ حضرت اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب جہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کے تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو تیسری فضیلت ملی جو جنت کو ان کا مسکن بنا دیا گیا۔ یہ درخت کس چیز کا تھا، اس کی بابت یہی صراحت کی گئی ہے قرآن و حدیث میں
اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے، جو بے اصل بات ہے۔ ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اصل راز اللہ ہی جانتا ہے۔ شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بہکایا۔ وسوسہ اندازی کے ذریعے سے اس کی بابت کوئی صراحت نہیں ہے، تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم الہی کے مقابلے میں کہ آج سے کام لے کر کہ میں آدم سے بہتر ہوں، سجدے سے انکار کیا، اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعویل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ گویا حکم الہی کے مقابلے میں قیاس اور نص کی دو راز کار طویل کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ہیں۔ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا، مراد آدم علیہ السلام اور شیطان ہیں۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کا مطلب ہے ان کو ہی کہا جا رہا ہے، حضرت آدم اور شیطان کو، کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، شیطان اور بنی آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے، جب انہیں شرمندگی ہوئی، دنیا میں تشریف لائے تو توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات مان کر وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو جنت سے نکال دیا اور دنیا پر بھیج دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت پشیمانی اور شرمندگی ہوئی اس بات کی، بہت زیادہ۔ دنیا میں تشریف لائے، توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی، رستگیری فرمائی اور کلمات معافی سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی پری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں، کسی نبی ولی بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا۔ اس لیے نبی اکرم کے سمیت تمام انبیاء کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے میری ہدایت، زندگی گزارنے کے احکام، ضابطے تم تک پہنچیں گے۔ جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا اور بصورت دیگر عذاب الہی کا سزاوار ہوگا جو اس کو نہیں مانے گا۔ ان پر خوف نہیں ہوگا، جنتیوں پر کا تعلق آخرت سے ہے۔ جو فوت ہو گیا امور دنیا سے یا اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آئے، جس طرح دوسرے مقام پر ہے، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، بس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت کا مقام ہر مومن صادق کو حاصل ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مقام ہر مومن صادق کو حاصل ہے۔ یہ کوئی ایسا مقام نہیں جو صرف بعض اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہو، اور پھر اس مقام کا مفہوم بھی کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ تمام مومنین و متقین بھی اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ کو کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ ہاں البتہ اولیاء کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن انہیں سجدہ کرنے کا حق نہیں، حق صرف اللہ کو ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، غور کرنے کی، فکر کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو سمجھ آئی ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آئندہ مزید کوشش کریں گے اور اچھی طرح سے سمجھانے کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آمین ثم آمین۔